ویلکم بیک ناظرین، کلینک آن لائن میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ہارٹ اٹیک کے حوالے سے، اور یہ ہے کہ ہارٹ اٹیک جو ہے ایک دن میں نہیں ہوتا، اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہوتی ہے، اور وہ جو کہانی ہے اس کے جو محرکات ہیں، اس کے جو عوامل ہیں، وہ ضرور ہم سامنے لے کے آئیں گے۔ جس طرح ہوتا ہے نا کہ ایک جرم ہوتا ہے تو اس کے پیچھے جو مجرمان ہیں، تو یہ جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اس کے پیچھے بھی جو کچھ کلپریٹس ہیں وہ ہمارے آپ کی زندگی میں موجود ہیں، لیکن ہمیں آپ کو پتہ نہیں ہوتا، یا پتہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کرنے دو، تو نہیں، کرنے نہیں دینا ہے، جو کر رہے ہیں وہ بیڑا غلط کر رہے ہیں۔ اسی والے سے آج پروفیسر ڈاکٹر محمد اسحاق صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہارٹ اٹیک جب ہو گیا، کہا جاتا ہے ہائے بالکل صحیح تھے وہ، تو بس چلے گئے، لیکن اس سے پہلے کیا ایک دن میں ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے؟ اس کی کتنے عرصے سے کہانی چل رہی ہوتی ہے؟ یہ ہوتا ہی ہے ڈاکٹر صاحب کہ اکثر جو اچانک ڈیتھ ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ اس کا پہلے سے ڈیزیز موجود ہوتی ہے، اور جو کہ ان ڈائگنوز ہوتی ہے انفارچونیٹلی۔ یا تو مریض کے کبھی سمٹم نہیں ہوئے ہوتے، یا مریض کبھی اپنا سمٹمز کو اگنور کر کے کبھی چیک اپ نہیں کراتے۔ تو یہ ڈیزیز ایک دن میں ڈیولپ نہیں ہوتی، اٹ ٹیکس ایئرس ٹو ڈیولپ۔ اور پھر ایک اچانک ایک ڈرامیٹک ایونٹ ہوتا ہے جس میں کہ ڈیزیز تو موجود ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک ایسی سچویشن رائز ہوتی ہے کہ اس کے ایک جیسے ہم ایکسیڈنٹ کہتے ہیں نا، کہ روڈز کے اوپر گاڑیاں کھڑی ہیں اور ٹریفک چل رہی ہے، لیکن اچانک ایک بڑی گاڑی آ گئی اور اس نے بلاک کر دیا روڈ کو، تو یہ ایک خون کا لوتھڑا اچانک جمع ہو جاتا ہے، تو وہ بالکل کٹ آف ہو جاتی ہے سپلائی، اور ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ لوتھڑے کی ایک وجہ ہائی کولیسٹرول بھی ہے، اور پھر اس کے اوپر خون، یہ پلیٹلیٹس ہیں خون کے اندر جو عوامل ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں، سیلز زیادہ ہو جاتے ہیں، اور لیکوڈ کم ہو جاتا ہے، تو وہ آپس میں مل کے ایک جمع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ صرف کولیسٹرول نہیں ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور اس پورے جو کمپلیکس ہوتا ہے اس کو ہم ایتھروسکلروسس کہتے ہیں۔ تو یہ فیاض صاحب کا سوال تھا راولپنڈی سے کہ یہ صرف ہارٹ اٹیک ہی ہو کرتا ہے، کوئی اور اٹیک بھی ہوتا ہے اس میں؟ نہیں، کولیسٹرول دیکھیں جتنی خون کی نالیاں ہیں کہیں بھی جمع ہو سکتا ہے، جیسے جو نالیاں دماغ کو سپلائی کر رہی ہیں وہاں جمع ہوتا ہے تو آپ کو سٹروک ہو جاتا ہے، فالج جس کو فالج جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ کی جو ٹانگوں میں نالیاں جا رہی ہیں، ہاتھوں میں جا رہی ہیں، اس پہ بھی جمع ہو جاتا ہے، اور لوگوں کو چلنا مشکل ہو جاتا ہے، اس میں درد ہوتا ہے، اور اس کے لیے بھی ہم اینجیوپلاسٹی اور یہ سب چیزیں بائی پاس وغیرہ کرتے ہیں۔ تو لیکن چونکہ ہارٹ کی آرٹریز ایک تو تھن ہوتی ہیں اور 3 ہیں، اور پوری اس کی سپلائی اسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، تو جب ان میں ہو جائے تو پھر وہ ایک ڈرامیٹک اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے، اور اس کا ڈرامیٹک آؤٹ کم ہوتا ہے، اور آؤٹ کم بڑا خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ ہارٹ جب بیٹ کرنا ختم ہو جائے تو ڈیتھ ہو جاتی ہے فوراً۔ ڈاکٹر صاحب، یو تھنک کولیسٹرول، جی، پہلی بات جس نے ابھی تک چیک نہیں کرا ہے، تو کس عمر میں کولیسٹرول چیک کروانا ضرور چاہیے؟ دیکھیں اگر آپ کی فیملی ہسٹری ہے تو پھر تو آپ ینگ ایج میں کر لیں۔ ینگ ایج کا مطلب کیا ہے؟ آپ 15-16 سال کے بعد جو ہے نا پیوبرٹی ہو جاتی ہے، ایڈولیسنس ہے، سے 19 ایئرس، ٹھیک ہے، جب آپ کو آئیڈینٹی کارڈ بنا سکتے ہیں، 18 سال کے بعد ڈرائیونگ لائسنس لے سکتے ہیں، تو آپ ایک ایڈلٹ ہو جاتے ہیں، ووٹر بھی بن جاتے ہیں پاکستان میں۔ تو آپ کو چاہیے کہ کم از کم آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا ویٹ کتنا ہے، آپ کی ہائٹ کتنی ہے، آپ کے بلڈ پریشر کتنا ہے، بلڈ گروپ کیا ہے، آپ کا بلڈ گروپ کیا ہے، آپ کی شوگر تو نہیں ہے یا ہے کولیسٹرول۔ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ اسکریننگ میں آپ کروا سکتے ہیں۔ دیکھو بچوں کو ٹیکے لگتے ہیں نا، جیسے کہ یہ پولیو کا لگ رہا ہے، یہ ڈفتری، کیوں لگاتے ہیں؟ حفاظت کے لیے، حفاظت کے لیے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح یہ ہارٹ ڈیزیزز کو بچانے کے لیے، اور یہ میٹابولک ڈیزیز کہتے ہیں جو کہ نان کمیونیکل ڈیزیز ہیں، اور یہ تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ یعنی جیسے آج آپ نے دیکھا، آج بہت اچھی سوالات آئے ہیں، میں مجھے امپریس کیا انہوں نے، کہ 2 ہمارے پاس سڈن ڈیتھ آئے ہیں۔ ایک خاتون نے کہا کہ میرا ہارٹ اٹیک ہوا لیکن آئی گاٹ پراپر ٹریٹمنٹ اینڈ شی از لیونگ اے گڈ لائف۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ اپنا علاج بر وقت کرائیں تو آپ کے چانسز بہتر ہو سکتے ہیں۔ پھر بھی دیکھیں ڈیتھ تو پھر بھی ہونی ہے، لیکن یہ سڈن ڈیتھ جو ہے اس کو کم از کم آپ ایوائڈ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کولیسٹرول اگر بڑا ہوا ہے، جی، ٹھیک ہے، پہلی بات یہ کہ جس نے آج تک چیک نہیں کروایا اور جو 19 سال سے یا 20 سال سے اوپر ہو گئے ہیں تو وہ ڈپریس نہ ہو کہ اب نہیں چیک کرا سکتے کولیسٹرول۔ آج ہی میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک فیملی فزیشین سے دوستی کر لیں زندگی میں، بس ایک بیس لائن کر کے اپنے پاس ریکارڈ رکھ لیں کہ جی آپ کا 2011 میں یہ آپ کی چیزیں تھیں، پھر 2 سال بعد پھر چیک کر دوبارہ کرا لیں، دیکھیں نا۔ اچھا، دوسری بات، اب جس کا بڑا ہوا ہے
تو پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ کولیسٹرول کم کرنے کی کیا دوائیں فوراً لے لینی چاہیے یا کوئی اور طریقہ کار؟ نہیں، یہ اچھا سوال آپ نے کیا. فوری دواؤں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے تو آپ اپنے لائف سٹائل کو، طرز زندگی کو دیکھیں کہ وہ کیسا ہے. اگر اس میں گنجائش ہے امپرومنٹ کی تو سب سے پہلے اس کو فوکس کریں. آپ کی ڈائٹ اگر ٹھیک نہیں ہے، آپ فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں، آپ ہر وقت فرائڈ چیزیں کھا رہے ہیں، آپ مرغن چیزیں کھا رہے ہیں، آپ کے گوشت کا استعمال بہت زیادہ ہے اسپیشلی بیف کا، تو اس پہ آپ توجہ دیں، اس میں آپ کمی کریں. پھر اگر آپ ورزش نہیں کر رہے ہیں تو ورزش کریں، ویٹ کو کم کریں. تو ان چیزوں سے آپ کا کولیسٹرول کم ہونا شروع ہو جائے گا. کتنے دنوں میں؟ ویکس میں. ہمارے یہاں پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ یہ دنوں کی بات نہیں. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے 2 دن ورزش کی، 2 دن ڈائٹنگ کی، اور اس کے بعد کہتے ہیں چلو بھائی اب تو الحمدللہ کولیسٹرول نیچے ہی آ گیا ہوگا. جی ہاں. نہیں، یہ دیکھیں، یہ چیزیں ہفتے مہینے لگتے ہیں اور اٹ ہیز ٹو بی گریجول پروسیس. اور اس کو روٹین بنا لیں. گریجول پروسیس. دوسرا یہ کہ ہم کبھی بھی نہیں کہتے کہ آپ ایک دم ڈراسٹک اس پہ چلے جائیں. ڈو اٹ گریجولی اور کامن سینس اپروچ کے ساتھ ایکسرسائزز کریں. اچھا، ایکسرسائز پہ بات کی ہے نا، تو میں ایکسرسائز سے آگے نکلوں گا پہ، لیکن فوزیہ صاحبہ نے بریک کے سوال پوچھا تھا کہ وہ لندن گئی تھیں، ان کو وہاں پہ جو ہے ہارٹ اٹیک ہوا، تو اس کے بعد پھر لائک یہ کہ اب وہ ٹریڈ مل کا پوچھ رہی تھیں کہ ٹریڈ مل وہ لیول 3 سے 5 تک جاتی ہیں تو کس لیول تک وہ کریں؟ میرا خیال ہے کہ ماڈریٹ ایکسرسائزز ہم ریکمینڈ کرتے ہیں، بہت سیویئر ایکسرسائز کو ریکمینڈ نہیں کرتے. نارمل اسپیشلی جب آپ کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے، آپ کو انجیوپلاسٹی ہو چکی ہے، تو اگر آپ ہفتے میں 5 دن ماڈریٹ ایکسرسائز کر رہی ہیں، نارمل واک کر رہی ہیں، یا آپ ٹریڈمل پہ جا رہی ہیں، وہ اتنا کر رہی ہیں کہ آپ تھک رہی ہیں، آپ کا ہارٹ ریٹ انکریز ہو رہا ہے، آپ کو سویٹنگ ہو رہی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس پہ آپ کو قانع ہونا چاہیے. ہاں، قناعت بھی صحیح ہے. ہاں، کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہر چیز کی شدت جو ہے یا بہت زیادہ کرنا وہ بھی خطرناک ہے. ٹھیک ہے. پیپل ہیو ڈائڈ آن دا ٹریڈ مل، جو کہ اوور ڈو کیا انہوں نے. اچھا. پیپل ہیو ڈائڈ آن میراتھن رننگ وین دے اوور ڈو اٹ. دیکھیں، ہر چیز کے اللہ تعالیٰ نے ایک توازن رکھا ہے، میانہ روی رکھی ہے. یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ صوفے بیٹھ کے سارا کچھ ریموٹ کنٹرول جیسے آپ نے فرمایا کرتے رہیں، اور یہ بھی ٹھیک نہیں کہ آپ دن میں 10 کلومیٹر بھاگ رہے ہیں. اور یہ سو آئی تھنک یو شوڈ اسٹے ان دا مڈل، میانہ روی کریں. اور ہم اس آدمی کو فزیکلی فٹ کہتے ہیں جو ہفتے میں 5 دن یا 4 دن ریگولر ایکسرسائز کرتا ہے آن اے ریگولر بیسس، اور اتنی ایکسرسائز کرتا ہے کہ وہ تھکاوٹ محسوس کرے. ٹھیک ہے. اس کا ہارٹ ریٹ فاسٹ ہو جائے، تھوڑا سا پسینہ آئے، اور اس کو خود لگے کہ میں نے کچھ کام کیا ہے. اچھا، میں آپ کی ایک بات بولتا ہوں، بہت سارے لوگ یہ سوال مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب 5 دن کہنا آسان ہے لیکن ہم کیا کریں کہ صبح ہم چلے جاتے ہیں آفس، جی ہاں، شام میں جب آتے ہیں، آتے آتے گھر پہ ٹریفک کی وجہ تو ہر جگہ ٹریفک ہے، لاہور میں بھی ہے، اسلام آباد میں، کراچی بھی 7 8 9 بج جاتے ہیں گھر آتے آتے ہیں. اس کے بعد ہمت نہیں ہوتی ہے. بالکل صحیح کہتے ہیں تو ڈاکٹر کیا صاحب. کریں ہم، وہ کیسے چلیں؟ یہ ایک ہمارا المیہ ہے شہروں میں، بلکہ اب تو دیہاتوں میں بھی یہ چیز پہنچ گئی ہے کہ وہاں پہ بھی لوگ ٹرانسپورٹ کا سہارا لیتے ہیں، چلنے سے گریز کرتے ہیں. اب دیکھیں، اس میں جس طریقے سے آبادی بڑھ رہی ہے اور کنسٹرکشن ہو رہی ہے، کوئی پارکس نہیں ہیں، کوئی اوپن گراؤنڈ نہیں ہے، اوپن سپیس نہیں ہے، تو ایک ریئل ڈیفیکلٹی ہے. پارکس ہیں، اور میں ایک سے ایک بات کہنا چاہوں گا، باغ ابن قاسم کراچی میں بنا تھا. میں آپ کی بات کا فائدہ اٹھاتا ہوں. خدا کے واسطے حکومت وقت سے میں درخواست کروں گا، وہ اتنا خوبصورت پارک تھا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب وہاں جا کے دیکھیں، اجاڑ خانہ بنا دیا وہ. اتنا حسین پارک ہوتا تھا کہ آپ صبح تک وہاں پہ لوگ جا رہے ہوتے تھے، پوری رات کھلا ہوتا تھا. اب نہ وہاں پہ گھاس ہے، گھاس کے علاوہ انسانوں سے زیادہ تو وہاں پہ کتے پھر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پلیز حکومت وقت سے میری درخواست ہے کہ اس پارک کو ٹوٹل تباہی سے بچا دیں. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں، پارکس کو کہتے ہیں کہ یہ شہر کے لنگز ہوتے ہیں. جیسے ہمارے لنگز ہیں نا، ہمارے سینے میں لگے ہوئے ہیں. تو ایک کمیونٹی میں، ایک جو ایریا میں لوگ رہ رہے ہیں، بستیاں ہیں یا شہر ہیں، تو یہ پارکس ان کے پھیپھڑوں کا کام کرتے ہیں. اگر پارکس نہیں ہوں گے تو آپ کی اتنی پالیوشن ہوگی اور آپ کو اتنی غلط قسم کی گیسز جائیں گی آپ کے سینے میں کہ وہ کولیسٹرول اور شوگر سے بھی ان کا ٹاکسک ایفیکٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ڈیفیکلٹی ضرور ہے. ہمارے لوگ جاتے ہیں، ٹرانسپورٹ پہ بہت ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے جاتے وقت لگے، واپس آنے میں لگے، تو بائی دا ٹائم دے ریچ ہوم دے آر ریلی ٹائرڈ. اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن پھر بھی دیکھیں، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مثلا نماز کوشش کریں کہ مسجد میں جا کے پڑھ لیں، تو یہ ایکسرسائز ہو جاتی ہے. کہیں لفٹ ہے تو کوشش کریں کہ لفٹ کو اوائڈ کر کے اسٹیئرز کا استعمال کریں، جہاں انسان کو موقع ملے. اور پھر ویکینڈ ہے، اگر آپ کو چھٹی ملی ہے تو اس میں کوئی تھوڑا سا کوشش کریں کہ نکلیں. آپ کے گھر میں اگر چھوٹا لان ہے یا کوئی جگہ ہے تو لوگ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں.
when there is a will, when there's a way. But there are genuine difficulties in big cities کے وہاں پہ فیسلٹیز کم ہو گئی, ٹریفک بہت ہو گیا ہے, سیکیورٹی کے پرابلمس ہیں, لا اینڈ آرڈر کے پرابلمس ہیں, پیپل آر اسکیئرڈ آف گوئنگ آؤٹ. پھر ہمارے دیکھیں یہ چیزیں ہیبٹس جو ہوتی ہیں نا, یہ بچپن میں ڈالی جاتی ہیں ایکسرسائز کی اور اسپورٹس کی. تو ہمارے اسکولوں کالجوں میں اس چیز کا فقدان ہے. اگر ہمارے اسکولوں میں کالجوں میں اسپورٹس کو اتنی ہی اہمیت دی جائے جتنی تعلیم کو, کیونکہ اسپورٹس بھی تعلیم ہے, یہ آپ کی فزیکل تعلیم ہے, اس میں آپ کی مینٹل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. بالکل. تو اگر یہ کالجوں میں اسکولوں میں, اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچے جو ہیں وہ غلط کاموں سے بھی بچیں گے, ہیلدی بھی ہوں گے, اور ایک بڑے کامیاب شہری بنیں گے. اور دیکھیں اب اسپورٹس میں ایک ہمارے جو ہیں وہ لیڈر بن رہے ہیں اب, تو دیکھیں نا بات ان کی بیک گراؤنڈ تو اسپورٹس ہی ہے نا. صحیح بات ہے. تو اسی طرح میں عرض کر رہا تھا کہ ایک زمانہ تھا کہ اسکولوں کالجوں میں بڑے بڑے گراؤنڈ ہوتے تھے, ہاکی کی ٹیمیں ہوتی تھیں, کرکٹ کی ٹیمیں, فٹ بال کی, اب وہ بھی کام ہوتی جا رہی ہیں. ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں اب ویلنٹائن ڈے اور یہ پھول لے کے اور آپ کے یہ ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں کنسرٹس وغیرہ ہوتے ہیں, لیکن اسپورٹس کی رجحان کم ہوتا جا رہا ہے. تو انلیس وی گو بیک ٹو آور ٹریڈیشنل تھنگس, اور یہ اسپورٹس کی ضروری نہیں کہ آپ کو بڑے فینسی اسپورٹس کریں. یہ شہروں میں جو ہمارے کبڈی ہوتی ہے, یہ شہروں میں کہاں کبڈی, نہیں یہ اپنے دیہاتوں میں ساری, یہ آپ کے ہاکی اور فٹ بال از دا بیسٹ. سیاستدانوں میں کبڈی ایک چیپ مین اسپورٹس ہے, وہ کر سکتے ہیں. تو یہ کالجوں یونیورسٹیوں کی ذمہ داری ہے کو پروجیکٹ کریں, اسٹیٹس کو پروجیکٹ کریں. ڈاکٹر صاحب فیاض صاحب نے ایک اور سوال پوچھا تھا. فیاض صاحب اگر آپ دیکھ رہے ہیں, مجھے آپ کے سب کے سوالات یاد ہیں. وائٹامن سی کیا کوئی رول پلے کرتا ہے کولیسٹرول کو کم کرنے میں؟ کچھ وائٹامن ایسے ہیں جن کو ہم اینٹی آکسیڈنٹ کہتے ہیں, اور یہ وہ جو کولیسٹرول یا چربی یا دوسرا مواد جو جمع ہوتا ہے اس کو جمع ہونے سے اس میں کچھ پریونشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں وائٹامن ای ہے جس کو ٹوکوفیرول کہتے ہیں, وائٹامن اے ہے, وائٹامن سی ہے, اور بھی وائٹامن ہیں, اور اومیگا 3 فش آئل ہے. اومیگا 3 فش آئل جو ہے اس کے اندر ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کے کولیسٹرول کو بھی کم کرتی ہیں, آپ کے گڈ کولیسٹرول کو بڑھاتی ہیں. دیکھیں کولیسٹرول کی دو قسمیں ہیں. وہ جو مچھلی کے تیل کے کیپسول جی ہاں, جی ہاں, ایک گڈ کولیسٹرول ہے, ایک بیڈ کولیسٹرول ہے. اٹ از دا امبیلنس بٹوین بیڈ اینڈ گڈ کولیسٹرول, یعنی برائی غالب آ جاتی ہے اچھائی کے اوپر. تو اگر آپ اپنی اچھے کولیسٹرول کو بڑھائیں گے تو وہ اس کو کاؤنٹر کرے گا. ٹھیک ہے. اور اچھے کولیسٹرول کو بڑھانے کا طریقہ جو ہے وہ بڑا سمپل ہے. ایکسرسائز, یہ فش آئل ہم ریکمینڈ کرتے ہیں, فروٹس جیسے کہ, اور گرین ویجیٹیبلس. تو جو لوگ یہ ان کا استعمال زیادہ کرتے ہیں ان میں بلڈ پریشر بھی کم ہوتا ہے, شوگر بھی کم ہوتی ہے, کولیسٹرول بھی کم. اور اس کو فائبر, یہ فائبر ڈائٹ ہے. فائبر ڈائٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ سبزیوں کے اوپر اور ایسی چیزوں جن کا گودا زیادہ ہوتا ہے. اب ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ فروٹ کا جوس نکال لیتے ہیں. جوس نہیں نکالنا ٹھیک نہیں ہے, انلیس کہ آپ دانت وانت نہیں ہیں تو ایک بوڑھا آدمی ہے وہ علیحدہ بات ہے. بٹ اے ینگ پرسن شوڈ ناٹ ٹیک جوس, شوڈ ٹیک دا ہول فروٹ, تاکہ فائبر بھی ملے. اینڈ ایز اے نیشن آئی تھنک وی آر ویری لکی دیٹ وی ہیو گاٹ پلنٹی آف فروٹ. ہاں بڑے مہنگے ہو گئے لیکن اب, لیکن پھر بھی دے آر دیئر, اینڈ سم ٹائم دے مے بی چیپر دین ادر تھنگس. ڈاکٹر صاحب صرف ہمارے پاس وقت کی کمی ہے, ایک سوال اور. جی. وہ لوگ جن کو انجائنا کے مسائل ہیں وہ اب کیا کریں, ہارٹ اٹیک سے کیسے بچیں؟ دیکھیں اگر آپ کا انجائنا ڈائگنوز ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ہارٹ ڈیزیز ہے, آپ کی کچھ نہ کچھ اس میں نیروئنگ ہے. ایک تو آپ اپنا ایک ڈاکٹر کے ساتھ تعلق رکھیں جو آپ کو مطمئن کر سکے یا جس سے آپ مطمئن ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ اپنی لائف سٹائل کو دیکھیں, اپنے گریبان میں جا کے, آر یو اسموکر, آر یو کنزیومنگ ٹوبیکو تھرو پان اور نسوار اور چلم اور حکا جو بھی ہے. تو پہلے تو آپ کو اس کو بند کرنا ہوگا. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کچھ ایکسرسائز کرتے ہیں نہیں کرتے, آپ کی ڈائٹ کیسی ہے. تو اس کو تو یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. دواؤں سے پہلے یہ کم کرنا چاہیے. اس کے بعد آ جائیں دواؤں کے پر. دواؤں میں دیکھیں کچھ دوائیں ایسی ہیں جیسے ایسپرین ہے. ایسپرین آپ کو اگر ہارٹ ڈیزیز ہو گئی ہے یا کسی کو ڈائبٹیز بھی ہے اور تو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ ایسپرین لو ڈوز میں 75 ملی گرام چھوٹی گولی وہ مستقل لیں, انلیس کہ ان کے کوئی پرابلم ہو کہ وہ نہ لے سکیں. اگر ان کو ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے تو دے شوڈ ٹیک اٹ آن اے ریگولر بیسس. یہ پریونٹ کرتی ہے اور سب سے چیپ اور سب سے افیکٹو میڈیسن ہے ٹو پریونٹ دا ہارٹ اٹیکس. اس کے بعد اگر کولیسٹرول زیادہ ہے تو اس کو دوائی آپ کو ڈاکٹر صاحب دیں گے اور کولیسٹرول کی سطح کو کم رکھیں گے. طرز زندگی بھی چینج کریں اور دوا بھی کھائیں اور ڈاکٹر سے رابطہ رکھیں اور ریگولر چیک اپ بھی کرائیں. یہ نہیں
کہ آپ نے دوائیں لیں اور اس کے بعد آپ نے ڈاکٹر کو ملنا ہی چھوڑ دیا، اب آپ کا پتہ نہیں کہ بلڈ پریشر کہاں جا رہا ہے، شوگر کہاں جا رہی ہے، تو یہ مانیٹرنگ بہت ضروری ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک مانیٹرنگ ہمارے ساتھ بھی ہوتی ہے کہ جب ٹائم پورا ہو جاتا ہے کہہ دیتے ہیں بس بھائی دکان بند کرو، ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں موقع دیا، اور امید ہے کہ ہمارے جوابات یا یہ ڈسکشن ول بی ہیلپ فل ٹو۔ نہیں بس ہمیں خوشی ہوگی جب آپ اس پروگرام میں آتے جاتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر پروفیسر محمد اسحاق صاحب آج اس پروگرام میں موجود تھے، اور کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز کے لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے، جس نے بھی شروع کرائی اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور مزید صحت دے، ترقی دے، اور اس ادارے کو بھی اللہ تعالیٰ، ہمیں ضرورت ہے ہم سب مل کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے ادارہ بنوایا ہے، تو ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم اس کو سپورٹ کریں۔ اور ایک بات کہوں گا، بہت ہم لوگ رشتہ داریاں نبھاتے ہیں، بہت دوستیاں نبھاتے ہیں، ایک اور رشتہ جوڑ لیں ڈاکٹر کے ساتھ، ایک فیملی ڈاکٹر سے ایک رشتہ قائم کر لیں، روز مت جائیے، یہ وہ رشتہ نہیں کہ جس میں آپ نے ان کو کھیر بھی بھجوانی ہے یا حلیم بھی بھجوانا ہے یا آپ اپنے گھر کی شادی میں بلانے، کچھ مت کیجیے، آپ ان کے پاس 2 مہینے میں، 3 مہینے میں، 6 مہینے میں ایک دفعہ ضرور چلے جائے کیجیے، اور اپنی ایک اسکریننگ کروا لیں، ٹھیک ہے نا؟ اپنے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سامان دیا ہے نا، دل دیا ہے، دماغ دیا ہے، پھیپھڑے، گردے، تمام چیزیں، یہ بہت مہنگا ہے، آپ خرید بھی نہیں سکتے، کوئی بھی نہیں خرید سکتا، لیکن جو دیا ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے، اس کی ایک طرح سے آپ اسکریننگ کروائیں گے کہ کوئی چیز خراب تو نہیں ہو رہی، اور پھر جو خرابی ہوتی ہے وہ ہماری آپ کی طرز زندگی کی وجہ سے ہوتی ہے، چینج کر لیتے ہیں، سب چیزیں صحیح ہو جاتی ہیں، ایک رشتہ جوڑ لیجئے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اس پروگرام کے تعلق کوئی فیڈ بیک یا سجیشن ہو تو آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں cliniconline@health-tv.tv یا فیس بک پہ جا کے کلینک آن لائن کے پیج پہ اپنے سوالات سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔